دیکھیے، میں کوئی لمبی چوڑی خطاب کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا ہوں۔ کچھ باتیں آپ کو سمجھا کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ ہم سب کون ہیں؟ ہم سب اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بولیے نا کہ کون کون اہل سنت والجماعت والا ہے۔ انشاءاللہ جو نہیں ہوگا اس محفل کے اختتام تک وہ بھی اپنے آپ کو سنی ضرور کرے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم سنی ہیں، لیکن جب یہ غیر مقلد لوگ آپ سے آپ کے عقیدے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میاں آپ جلوس کیوں بناتے ہیں، 12ویں شریف کیوں بنا رہے ہیں، فاتحہ کیوں کر رہے ہیں، مزارات پہ کیوں جا رہے ہیں، اپنے آپ کو سنی کیوں کہہ رہے ہیں، تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا جواب ہے ان لوگوں کو دینے کا؟ میں آج کی اس محفل میں آپ کو آپ کا عقیدہ بتا دوں۔ ہم سب سنی ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کر سب بولیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ ہمارے گھر میں ایک بڑی پیاری سی کتاب ہے جو عنقریب میاں کچھ مہینے میں کھلنے والی، اس کے اوپر دھول کی ایک پرت جم گئی ہے۔ جیسے ہم کو چاند نظر آئے گا ہم فوراً اس کتاب کو کھول دیں گے اور مہینے بھر اسے پڑھیں گے، اور جیسے ہی دوسرا چاند نظر آئے گا بند کر کے رکھ دیں گے۔ پتہ ہے کون سی کتاب ہے وہ؟ زور سے بولیے، قرآن ہے وہ۔ اپنے گھر میں جب آپ جائیں تو قرآن مجید کو کھولیں اور عشق کی عینک لگا کر کے قرآن شریف کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو اکثر آیت نبی کی شان میں نظر آئے گی، اکثر آیت نبی کی شان میں نظر آئے گی۔ وہ دلیل پوچھتے ہیں نا، ان کو دلیل لے دو کہ اللہ نے اکثر آیت میں نبی کی شان بیان کی۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ بندے تو آپ بھی ہیں اور بندے ہم بھی ہیں، لیکن اس آیت میں جس بندے کا ذکر ہو رہا ہے وہ خاص بندہ، یعنی خاص عبدیت والا کہہ کر اپنی نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا، بعثت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی، نبوت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے لقد جاءکم رسول، رسالت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، لائق اطاعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بیعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، مظہریت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، باہمی رضا و تسلیمات والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اختیارات والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔
تو کبھی کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حسنات والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ، بلاغت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، فصاحت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے لا یؤمنون حتی یحکموک، عدالت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وَيُحِلُّ لَحُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حلت و حرمت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، عدالت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، حقانیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، امانت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ومن اللیل فتہجد بہ، عبادت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، حفاظت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، سکونت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وما محمد الا رسول، خاصیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے بما نزل علی محمد، قدر و منزلت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے محمد الرسول اللہ، اپنائیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے والذین معہ، صحابہ کی جماعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ویطہرکم تطہیرا، مقدس اہل بیت پاک والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ویزکیہم، طہارت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیات، تلاوت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر گھڑی ہر ساعت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سخاوت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ سحرت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، صدارت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ، اولیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے فوق صوت النبی، فوقیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، حقانیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، نبیوں کی امامت و قیادت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے تلک الرسول فضلنا، کی فضیلت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، درود و تسلیمات والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے انا اعطینا کل کوثر، کثرت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے انک لعلی خلوق عظیم، عظمت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ذکر کی رفعت بلندی اور عظمت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے ما کان اللہ لیطلیکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور کبھی کہتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اطلاع غیب والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، غیبی طاقت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وما هو علی الغیب ضنین وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ
اللہ علیک عظیما، علمی قابلیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حلال للمشکلات والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، محبت و مودت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے وَأَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، الفت و محبت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ، معجزات والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، نورانیت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے مقام محمودہ، شفاعت کرنے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جان سے زیادہ قریب تر والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شہادت والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ مبشرا، جنت میں لے جانے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ نذیرا، جہنم سے بچانے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ، اللہ سے ملانے والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ وسراجا منیرا، آفتاب و مہتاب والا کہہ کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی، تو کبھی کہتا ہے یا ایھا الرسول، نعرے رسالت لگا کر نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اے لوگوں سنو، جو میرے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوششیں کرتے ہیں، ابھی تو صرف قرآن کی 2 سے 3 صفحات کی تلاوت ہوئی ہے، ابھی تو پورا قرآن باقی ہے، تبھی تو ہم عاشقان مصطفیٰ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت، قولو کیا جانے خوشنوا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن جلوس عید میلاد النبی، اہل سنت والجماعت۔ قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح۔ شاعر کہتا ہے کہ بغیر عشق مصطفیٰ کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری۔ اور یرکان کہتے ہیں پیلیے کو، جونڈس کو، کہ بغیر عشق مصطفیٰ کے جو پڑھتا ہے قرآن ہوتا ہے یرکان اس کو آتی نہیں قرآن۔ تو قرآن پڑھے تو صحیح۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے نا، جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ جب آپ اپنا عقیدہ بیان کرنا شروع کریں گے نا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، تو کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس جبہ کبہ پہن کر، اپنے چھوٹے بھائی کا پیجامہ چڑھا کر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ میاں آپ نے یہ عقیدہ کہاں سے بیان کیا؟ تھوڑا سا آواز کم کریے آپ۔ ایک بار درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب بھائی سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ اور جب آپ اپنا عقیدہ بیان کرنا شروع کریں گے نا تو لوگ آپ پہ اعتراض کرنا شروع کریں گے کہ یہ عقیدہ کہاں سے لایا آپ نے، کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ ان سے پوچھو ان کا عقیدہ، تو وہ کہیں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ ہمارا عقیدہ تو معاذ اللہ یہ ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے سرکار۔ اے لوگوں سنو، وہ دلیل پیش کریں گے، کہیں گے کہ حضور بھی تو کھاتے تھے، ہم بھی تو کھا رہے ہیں، حضور بھی پیتے تھے، ہم بھی پی رہے ہیں، حضور سوتے تھے، ہم سوتے ہیں،
حضور عبادت کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح۔ معاذ اللہ، یہ ان کا عقیدہ۔ اور جب تم ان سے ان کے عقیدے کی دلیل پوچھو گے تو تم سے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب آپ ان تمام لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ ان کی طرح۔ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ ان کی طرح ہیں۔ اب جو ایک عام انسان ہوتا ہے جس کو قرآن کا علم، اس کے فنون کی گہرائی نہیں سمجھ میں آتی، وہ کہتا ہے کہ قرآن میں تو یہ ارشاد آ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اللہ کا کلام ہے کہ اے میرے محبوب آپ ان تمام لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ ان کی طرح، آپ ان کی طرح۔ اچھا ایک بات بتائیے کہ کیا حضور جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا کبھی حضور نے اپنی زندگی میں جھوٹ بولا؟ کیا رب کا کلام جھوٹا ہے؟ اور رب کے کلام میں تو آ رہا ہے نا کہ اے میرے محبوب آپ ان تمام لوگوں سے کہہ دیں کہ آپ ان کی طرح۔ نبی نے یہ پیغام سب کو بتا دیا، میرے نبی جھوٹے نہیں ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ اب ہمارا عقیدہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو ذرا سا توجہ ڈالیں، نبی پاک ہے، اس آیت کی تشریح میں اترے۔ حافظ ابن کثیر، یہ ہمارے نہیں، یہ غیر مقلدوں کے امام ہیں، وہ لکھتے ہیں قل یا ایھا الرسول لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب آپ ان تمام مشرکینوں سے کہہ دیں کہ آپ ان کی طرح، آپ ان تمام مشرکینوں سے کہہ دیں کہ آپ ان کی طرح ہیں۔ اب تھوڑا ذہن دوڑائیں کہ نبی نے مشرکینوں کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں، لیکن جب صحابہ کو دیکھتے ہیں تو بخاری شریف میں موجود ہے ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہے؟ مشرکینوں کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں، صحابہ کو دیکھتے ہیں تو مسلم شریف میں موجود ہے انی لست مثلکم، تم ہرگز میری طرح نہیں ہو سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ مشرکینوں کو دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں، صحابہ کو دیکھا تو کہا ایکم مثلی انی لست مثلکم، تم ہرگز میری طرح نہیں ہو سکتے، میں تمہاری طرح نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ غور کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ نبی کے دور میں بھی ایک بدبخت ایسا تھا جو نبی کو دیکھ کر انکار کرتا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ تم اللہ کے نبی ہو، میں نہیں مانتا کہ تم نبی ہو، تم بھی کھا رہے ہو ہم بھی کھا رہے ہیں، تم بھی پی رہے ہو ہم بھی پی رہے ہیں، تم سوتے ہو ہم سوتے ہیں، تم تو ہماری طرح ہو۔ اور وہ بدبخت کون تھا؟ وہ بدبخت ابو جہل تھا، جس کے ہاتھ میں کنکریاں نے بھی کلمہ پڑھا لیکن پھر بھی قبول کرنے کو راضی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ تو اب سمجھ جانا کہ آج کے دور میں کوئی تم سے یہ کہے کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، تو سمجھ جانا ابو جہل کی اولادیں کل سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے تا قیامت تک یہی کہہ رہی ہے کہ حضور ہماری طرح ہے، اور ہم صحابہ کے ماننے والے کل سے لے کے آج تک، آج سے لے کے تا قیامت تک یہی کہتے رہیں گے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ اللہ کی تمام مخلوقوں کو جمع کر لو لیکن کوئی بھی میرے مصطفیٰ کی پاؤں کی ایڑی سے نکلنے والے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ اور آگے چلیں، جب قرآن نازل ہوئی نا
تو کافروں نے انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام، یہ کسی انسان کا کلام ہے، اس میں قصے ہیں، کہانیاں ہیں، واقعات ہیں، ہم کیوں مانیں کہ یہ کسی خدا کا کلام؟ تو ان منافقینوں کو، ان مشرکینوں کو چیلنج کیا گیا اور قرآن کی ایک آیت کو کعبہ شریف پہ لکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ اس آیت کے مثل کوئی آیت لا کر دکھاؤ۔ تمام شاعر، تمام ادیب، تمام اہل زبان رات و دن ایک کر دیا، لیکن اس آیت کے مثل کوئی آیت لا نہ سکے۔ تھوڑا سا آرام سے بیٹھے ہیں۔ اس آیت کے مثل کوئی آیت لا نہ سکے، آخرکار مجبور ہو کر کے ان کو ماننا پڑا۔ اے میاں تھوڑا بات چیت کم کریں یا تو بولیے بند کر دیں۔ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے بھائی بتائیے؟ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مشرکین ہار گئے، اس آیت کی مثل کوئی آیت لا نہ سکے، تو آخرکار انہوں نے مان لیا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ اسی طرح جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا نا، تو لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے کہ تم اللہ کے نبی ہو، تم بھی ہماری طرح ہو، ہم بھی انسان ہیں تم بھی انسان ہو، تم بھی چلتے ہو ہم چلتے ہیں، تم کھاتے ہو ہم کھاتے ہیں، تم پیتے ہو ہم پیتے ہیں۔ تو اے لوگوں سنو، قرآن پڑھو، مکمل پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب تم ان تمام لوگوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو، لیکن یوحا الیہ، تمہارے اوپر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے، نبی پر اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہے۔ کیا ان پر اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ پر اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں؟ کیا ان بدبختوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، ان پر اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب ان تمام لوگوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو، لیکن تم پر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے، ان پر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے۔ تم اشارہ کر دو تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ان سے کہو نہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ میرے نبی اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کر کے دکھا دو۔ میرے نبی اشارہ کریں تو پیڑ ان کے جانب دوڑتا ہوا چلے آتا ہے، کسی پیڑ کو حرکت کر کے دکھا دو۔ میرے نبی اگر اپنا پھونک، اپنا لعاب دہن کسی اندھے کی آنکھ میں رکھ دیں تو اندھا دیکھنے لگ جاتا ہے، اندھے کو دیکھنے کی طاقت عطا کر کے دکھا دو۔ میرے نبی اگر اپنا لعاب دہن کسی گونگے کی زبان پہ رکھ دیں تو گونگا بولنے لگ جاتا ہے، گونگے کو بولنے کی طاقت عطا کر کے دکھا دو۔ میرے نبی اگر اپنا لعاب دہن کسی زخم پر مل دے تو زخم درست ہو جاتا ہے، کسی کے زخم کو صحیح کر کے دکھا دو۔ میرے نبی اگر اپنا لعاب دہن 4 لوگوں کے کھانے میں ڈال دیں تو اس سے 1000 لوگ کھانا کھاتے ہیں، 4 کا کھانا 1000 کو کھلا کر کے دکھا دو۔ میرے نبی 4 ہڈیوں کو جمع کر کے کہہ دیں اونٹ تو بکری زندہ ہو جاتی ہے، بکری کو زندہ کر کے دکھا دو۔ میرے نبی اپنی ایڑیاں پٹکے تو خزانے نکل آتے ہیں، ایڑیاں پٹک کے خزانے نکال کر کے دکھا دو۔ میرے نبی انگلیوں کا اشارہ کریں تو پانیوں کے پھوارے نکل آتے ہیں، انگلیوں کے اشارے سے پانیوں کے پھوارے نکال کر کے دکھا دو۔ ارے اگر میرے نبی کسی مردے کو کہیں اٹھ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مردے کو زندہ کر کے دکھا دو۔ اگر یہ سب کر سکتے ہو تو کہو کہ حضور تمہاری طرح ہے، ورنہ مان لو کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن جلوس عید میلاد النبی، اہل سنت والجماعت۔ اب اگر کوئی کہے کہ حضور تو ہماری طرح ہے،
تو ان سے کہنا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، ان سے کہہ دینا ڈوبا ہوا سورج دوبارہ پلٹا کر کے دکھا دو، ان سے کہہ دینا کہ انگلیوں کے اشارے سے پانی کے فوارے نکال کر دکھا دو۔ نبی کے معجزات محدثین کرام لکھتے ہیں کہ ان قریب 1200 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 1200۔ تم ایک تو کر کے دکھا دو۔ جب تم ایک کر کے دکھاؤ گے تب آ کے کہنا کہ نبی ہماری طرح، ورنہ ماننا پڑے گا کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں۔ باتوں کو اور مختصر کروں، باتوں کو اور مختصر کروں تو سنیے، جب یہ منافقین، یہ مشرکین اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو قرآن میں آتا ہے کہ یہ کانا پھوسی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں گھس کر کے بات کرتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں؟ کہ حضور ہماری طرح، حضور ہماری طرح، حضور ہماری طرح۔ اور اسی قرآن میں صحابہ کا بھی عقیدہ بیان کیا گیا۔ قرآن پڑھیے تو صحیح، صحابہ کا بھی عقیدہ وہی ہے جو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں۔ حدیث سے اس کو اگر بات ثابت کروں تو اے لوگوں سنو، جب یہ منافقین مدینہ نے اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو یہ بات میرے جد امجد کو پہنچتی، مولا علی مشکل کشا کو یہ خبر ملتی، مولا علی مشکل کشا للکارتے ہیں منافقینوں کو، منافقینوں کے درمیان جا کر منافقینوں کو للکار کے کہتے ہیں کہ منافقینوں سنو، لمرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ یا رسول اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لمرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ یا رسول اللہ، کہ اے منافقینوں سنو، آج تک آمینہ کے لال جیسا کسی کا لال آیا نہیں ہے، اور کل قیامت تک فاطمہ کے بابا جیسا کسی کا بابا آ نہیں سکتا۔ گویا کہ میرے مولا علی مشکل کشا نے اپنا عقیدہ ان منافقینوں کے درمیان بیان کر دیا کہ اے منافقینوں سنو، جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں۔ اور یہ میرا تخیل ہے، لوگ اسے حدیث کی طرح پڑھتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن یہ میرا تخیل ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا ہوگا کہ اے حسان جاؤ جا کر ان منافقینوں کو جواب دو، تو میرے حسان بن ثابت نے گنگنا کر ترنم کے ساتھ نہیں کہا ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بلکہ منافقینوں کے درمیان گئے ہوں گے، اپنی آستین کو چڑھا لیا ہوگا، منافقینوں کو لڑکارا ہوگا اور کہا ہوگا کہ اے منافقینوں سنو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آج تک مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آج تک مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے مصطفیٰ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے تمام مخلوقوں کو بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، لیکن جب مصطفیٰ کو بنایا تو مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی مرضی سے بنایا۔ تو یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، اور یہ ہمارا عقیدہ کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولیے نا آپ لوگ، جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ حضور کی اتنی ادائیں ہیں کہ کوئی بھی حضور کی کسی ادا پر بھی دیوانہ ہو جاتا ہے۔
ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے، آپ لوگ سنیں گے؟ لگ نہیں رہا ہے کہ آپ کو سننا ہے، بس یہ آخری واقعہ سن کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیر کے لیے نکلتے ہیں، مدینے کے اطراف میں پہنچتے ہیں، تو وہاں پر ایک قبیلہ پڑاؤ کیا رہتا ہے۔ قبیلہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ سمجھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا، سمجھتے ہیں کہ ایک قبیلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا جس کے پاس سرخ رنگ کے اونٹ تھے۔ کیا تھے؟ سرخ رنگ کے اونٹ تھے۔ علماؤں سے اگر آپ پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سرخ رنگ کے اونٹ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ قربان جاؤ میرے بھائیوں کہ وہ اونٹ کتنا حسین ہوگا جو ہمارے نبی کو پسند آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ قبیلے کے سردار نے کہا کہ ہاں حضور لے لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس اس اونٹ کی قیمت تو نہیں ہے، اس اونٹ کا ٹکا تو نہیں ہے، یہ اونٹ تم مجھے دے دو، میں یہ اونٹ لے کر چلے جاتا ہوں اور اس کا پیسہ بھجا دیتا ہوں۔ حضور اونٹ لے کر کے جا رہے ہیں اور سارا قبیلہ حضور کو تک رہا ہے۔ حضور اونٹ کو لے کر جا رہے ہیں، پورا کا پورا قبیلہ کھڑے ہو کر حضور کو دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ حضور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا بھائی، ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے بھائی سنیے، باتوں کو بہت جلدی ختم کر رہا ہوں میں بھی۔ اب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر آپ کی مشٹی کی دکان ہو، مشٹی سمجھتے ہیں آپ ہی کی زبان ہے نا، میں تو بنگال سے سیکھا ہوں، کلکتہ سے مشٹی بولنا۔ مشٹی کی اگر آپ کی دکان ہو، ٹھیک ہے، میں انجان شخص ہوں، میں آپ کی دکان پہ آؤں اور آپ سے کہوں کہ یہ مشٹی 1 کلو مجھے دے دیجیے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ ڈبہ میں لے کر چلے جاتا ہوں اور پیسہ بھجوا دوں گا، آپ مجھے جانتے نہیں، تو کیا آپ اپنی قیمتی مشٹی مجھے دے دیں گے؟ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے؟ اچھا اگر دے دیا تو میرا نام تو پوچھیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہو، پتہ بتاؤ۔ اگر پتہ نہ پوچھا تو کوئی چیز ضمانت رکھ لو کہ اچھا ٹھیک ہے مشٹی لے کے جا رہے ہو، اپنا موبائل لے کے جاؤ، جب پیسہ لاؤ گے تو موبائل لے لینا۔ یا کوئی چیز ضامن ہو کہ ہاں بھائی میں فلاں صاحب کو جانتا ہوں، اگر میں پیسہ نہ دوں گا تو فلاں صاحب پیسہ دے دیں گے، اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کریں گے نا۔ اب سوچیں، جب نبی پاک ان قبیلے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ان قبیلے والوں کو ہوش آیا، سب دوڑتے ہوئے سردار کے پاس چلے گئے اور سردار سے کہنے لگے کہ ارے سردار، آپ نے اتنا قیمتی اونٹ ایک انجان شخص کو دے دیا، کیا اس کا نام پوچھا؟ سردار کہتے ہیں کہ نہیں نام تو نہیں پوچھا۔ قبیلے والے کہتے ہیں اچھا نام نہیں پوچھا تو پتہ تو پوچھ ہی لیا ہوگا کہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں پتہ بھی نہیں پوچھا۔ تو قبیلے والے کہتے ہیں اچھا نام نہیں پوچھا، پتہ نہیں پوچھا، کوئی چیز ضمانت میں رکھ لیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں ضمانت میں بھی کوئی چیز نہیں رکھا۔ قبیلے والے کہتے ہیں کہ اچھا چلو نام نہیں پوچھا، پتہ نہیں پوچھا، کوئی چیز ضمانت میں نہیں رکھی، کوئی ضامن تو ہوگا، کوئی تو شخص ہوگا جو اسے جانتا ہوگا۔ کہ نہیں بھائی کوئی بھی اس شخص کو نہیں جانتا۔ قبیلے میں ایک شور بپا ہو گیا، ایک شخص کھڑے ہو کر کے کہتا ہے
کہ ارے تم اس سے نام پوچھنے کی بات کرتے ہو، تم اس سے پتہ پوچھنے کی بات کرتے ہو۔ اے لوگوں سنو، جب وہ بات کر رہا تھا نا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، وہ لیلا بہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں تو اس کے میٹھے بول میں کھو گیا تھا، تو دوسرا شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ارے تم اس کے میٹھے میں بول میں کھو گئے تھے۔ سنو میں کس میں کھو گیا تھا، میں تو اس کی کالی کالی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا، لم یات نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، اور انفیت شیوں و سخا کا آتم، اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں اس کے میٹھے بول میں کھو گیا تھا، دوسرا شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں اس کی کالی کالی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا تھا، تیسرا شخص کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ تم اس کے میٹھے بول میں کھو گئے تھے، تم اس کے کالی کالی زلفوں میں کھو گئے تھے۔ ارے میں نے جب اسے دیکھا نا تو ایسا لگتا تھا اس کی دانتوں سے ایسا نور پھوٹ رہا تھا کہ گویا اس نور کی کرنوں سے سامنے والا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ چوتھا شخص کھڑا ہوتا ہے اور اپنے کلام میں یہ تاثیر ڈالتا ہے کہ اونٹ چوری ہو گئی۔ کیا تاثیر ڈالتا ہے؟ بولیے نا بھائی، اونٹ چوری ہو گیا۔ قبیلے میں سے آواز آتی ہے، خبردار، انا ضامنۃ لثمن جملکم، خبردار، اگر اس شخص نے اس اونٹ کی قیمت نہ چکائی تو میں چکا دوں گی۔ قبیلے والے مطمئن ہو جاتے ہیں، سانس میں سانس آ جاتی ہے کہ ارے چلو آخرکار کوئی تو ہے جو اس شخص کو پہچانتا ہے۔ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو قبیلے کی سردارنی ہوتی، اور سردارنی کہتے ہیں کہ نہیں، پہچانتی تو میں بھی نہیں، اس شخص کو پہچانتی تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن جب تم لوگ اس شخص سے بات کر رہے تھے نا تو قبیلے کی آڑ سے میں نے اس کا حسین و جمیل چہرہ دیکھ لیا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر قبیلے والے بات ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے میرے نبی کے غلام صحابہ حاضر آ جاتے ہیں، آتے ہیں اور کیا پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کون ہے وہ شخص جس نے ہمارے نبی کو وہ اونٹ بیچا؟ سردار آتا ہے، کہتا ہے کہ حضور ہم نے بھیجا ہے۔ تو بولا کہ اچھا لو، یہ کچھ کھجوریں ہیں آپ کی ضیافت کے لیے۔ یہ میرے صحابہ کا انداز کہ جس نے بغیر نام پوچھے، پتہ پوچھے، ایڈریس پوچھے حضور کو اونٹ دے دیا، ان سے قیمت پوچھنے سے پہلے ان کو کھجور دے رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ قیمت کیا۔ اب یہاں پر پورا قبیلہ رش کر رہا ہے، حضور کے حسن میں پورا قبیلہ رش کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اب قیمت چھوڑو، اب تو ہمارا سودا بازار نبی میں ہوگا۔ وہ تمام کے تمام مدینہ جاتے ہیں، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور جھومتے ہوئے رش کرتے ہوئے ایسے آتے ہیں جیسے کہ شاعر نے کہا ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے حضور تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے تو اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام یہ بک جائیے بازار نبی میں، بے دام یہ بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ تو یہ میرے نبی کا حسن ہے کہ کوئی حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر ایمان لے آتا، تو کوئی اخلاق مصطفیٰ کو دیکھ کر ایمان لے آتا۔ وہ بڑھیا تھی جو نبی کے اوپر ہمیشہ کچڑا ڈالتی تھی، اس کے پڑوسی اس کو مبارکباد پیش کرتے تھے کہ تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، لیکن جس دن وہ بیمار پڑی تو اس کے پڑوسی اس کے عیادت کے لیے نہیں آئے، جس کے اوپر کچڑا پھینکا جا رہا تھا وہ شخص آتا ہے اس کی عیادت کے لیے۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، اور جب میرے نبی اس عورت اس بڑھیا سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں تو بڑھیا بھی یہی کہتی ہے کہ جب تک میں تم پر کچڑا پھینکتی رہی تو میرے پڑوسی میری بڑی تعریف کرتے تھے، اور جب سے میں بیمار ہو گئی
تو میرے کسی پڑوسی کا آتا پتہ نہیں ہے، لیکن تم پہ میں کچڑا پھینکتی تھی، تم نے میری عیادت کے لیے آئے ہو، جو کلمہ تم نے پوری دنیا میں پھیلا رہے ہو، آج وہ کلمہ تم مجھے بھی پڑھا دو، وہ بھی ایمان لے آتی۔ تو یہ میرے نبی کی شان ہے، نبی کی شان کو پڑھیں، قرآن کی تلاوتیں کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی، اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے تو بالکل بڑھ چڑھ کے بغیر دلیل کہہ دیجئے کہ جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا کوئی نہیں۔ اور جانے سے پہلے کچھ باتیں، یہ جو آج کل آن لائن کا دور چل رہا ہے، یوٹیوب پر بڑے بڑے مفتیان کرام آ چکے ہیں، اور ہماری عوام ہے کہ یوٹیوب پر کسی بھی مفتی صاحب کو دیکھ کر کے خود مفتی بننے کی کوشش کر بیٹھی ہے کہ فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا، فلاں صاحب نے وہ کہہ دیا، یہی صحیح۔ اس کے عقیدے کا آپ کو پتہ نہیں، فلاں انجینئر صاحب ہیں، فلاں یہ ہیں، فلاں وہ ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر کے بڑے متاثر ہو جائیں گے، پیچھے اچھی سی دھن لگا دیں گے اور ہم بڑے خوش اٹریکٹ ہو جائیں گے ان کی طرف۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کہیں گے کہ قرآن میں تعارض ہیں۔ People say that there are a lot of contradiction in the Holy Quran, but when we recite the Holy Quran, we see that Allah Tabarak wa Ta'ala says in the Holy Quran, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, that there are no contradiction in the Holy Quran۔ انگریزی صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ انگریزی بولنے سے کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوتا، کہ اگر یوٹیوب پہ کسی کو آپ نے انگریزی بولتے ہوا سن لیا کہ مفتی صاحب ہیں، انگریزی بول رہے ہیں، انگریزی میں کوٹ لکھ رہے ہیں، دھڑا دھڑ زبان سے عربی نکل لی ہے، حدیثیں بیان کر رہے ہیں، مفتی صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، اتنے لوگ مانتے ہیں، تمہارا عقیدہ چھین لے گے اگر تم نے ان کے عقیدے کی تحقیق نہ کی۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نا؟ تو آن لائن مفتی بننے کی کوشش مت کریں، اسی مفتی کو سنیں جس کے بارے میں آپ کو تحقیق ہو کہ یہ اہل سنت والجماعت والا، ورنہ تو ماشاءاللہ سے بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی تعداد بہت اچھی اور ہندوستان کے بنسبت آپ لوگ بڑے سکون میں۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، آپ کے یہاں کی مساجدوں کی، آپ کے یہاں کے مدارسوں کی حفاظت کرے۔ آپ اپنے مسجدوں میں جائیے، اپنے مسئلے آن لائن حل کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے اماموں کے پاس جائیں، جو آپ کے علاقے میں جتنے ادارے ہیں نا سنیوں کے، وہاں پہ جا کر وہاں کے علماؤں سے، وہاں کے شیخ الحدیث سے سوالات کریں اور اپنے معاملات کا حل وہاں سے ڈھونڈیں، آن لائن ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، نبی کی شان کو پڑھنے کی کوشش کریں، نبی کی شان میں جلوس منائیں، میلاد بنائیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر بنائیں۔ ایسا کوئی عمل نہ کریں جس کے اوپر ہمارے اوپر اعتراض ہو کہ سنی یہ کام کرتا ہے۔ اب مجھے بنگلہ دیش کا تو نہیں معلوم، لیکن جب یہاں پہ جلوس محمدی تو نکلا تھا، ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا، نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ کیا اس میں لوگ بڑے بڑے اسپیکر لگا کر کے ناچ گانا کر رہے تھے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، کوئی رومال نہیں ہلا رہا تھا، کوئی کھانا نہیں پھینک رہا تھا، اور اگر کوئی کر رہا تھا تو کیا وہ درست ہے؟ بولیے نا بھائی۔ اگر کوئی بڑا بڑا ڈی جے لگا کر کے ریمکس والی نعتیں بجانا شروع کر دے تو کیا یہ جائز ہے؟ رومال لے کر کے ہمارے نوجوان ایسے ایسے گھومنے لگ جائیں تو کیا یہ جائز ہے؟ محرم کے مہینے میں طرح طرح لکڑیوں کا کھیل کھیلیں گے، کیا یہ جائز ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے یہ کام؟ ہر اس کام سے بچیں جس کے اوپر آپ پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ کانوں میں ہمارے نوجوان بالیاں پہن رہے ہیں، گلوں میں چین پہن رہے ہیں، ہاتھوں میں باباؤں کی طرح 4-5 انگوٹھیاں پہن کے چل رہے ہیں، کیا جائز ہے یہ؟ بولیے نا بھائی، کیا مرد کو چین پہننا جائز ہے؟
کان میں بالی لگانا جائز ہے؟ 4-5 انگوٹھے پہننا جائز ہے؟ تو جب سب آپ کو معلوم ہے تو پھر بھی کیوں ایسے لوگ نظر آتے ہیں؟ اپنی اصلاح خود کریں، کیونکہ یہ لوگ، یہ وہ دور ہے کہ سنیت پر جو اعتراض ہو رہا ہے وہ سنیوں کی علماؤں کی وجہ سے نہیں بلکہ عوام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے عمل کی وجہ سے ہم پہ اعتراضات ہو رہے ہیں۔ ہماری دلیلیں کمزور نہیں ہیں، دلیلیں تو ان کی کمزور ہیں۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ بہرحال جانے سے پہلے کیونکہ خانقاہی ہوں تو میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ دو زانو بیٹھ جائیں، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں التحیات پڑھتے وقت ویسے بیٹھ جائیں۔ সবাই নামাজের মতো বসেন, যারা বসছেন جو নিচে بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہی رہیں۔ নামাজের মতো বসেন, যারা বসছেন তারা اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں اور یاد کریں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ ان تمام گناہوں کو جمع کریں اور اپنے رب کے حضور پیش کریں۔ پڑھیے جیسے میں پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ومن الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم۔ اے اللہ، میں اپنی تمام چھوٹی بڑی گناہوں سے جسے میں نے جان کر یا بھول کر یا چھپ کر یا قصداً یا اعلانیہ کیا، اے اللہ تو میری اس توبہ کو قبول فرما، آمین۔ الحمدللہ ہم نے بڑے ہی مختصر سے وقت میں کلمہ طیبہ کی بھی تلاوت کی اور توبہ و استغفار بھی کیا۔ یقین جانیے کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کیا ہے، ہم اور آپ ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہ۔ اگر ہمارے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن اے میرے بھائیوں، اب ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی زندگی ایسی بتائیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں، گناہ کبھی نہ کبھی ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو پرہیز کریں۔ اور ایک بڑا سا آسان سا جھوٹ میں آپ کو بتا دوں، سنیں گے بھائی؟ جتنے والد یہاں پہ موجود ہیں، آپ لوگوں نے بڑا سنا ہوگا کہ جب آپ اپنے بچے کو فون کرتے ہیں اور اگر بچہ یہاں پہ موجود ہے، آپ فون کریں کہ بیٹا کدھر ہو، تو بیٹا کہے گا کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں، بس 1 منٹ میں گھر پہ پہنچ رہا ہوں۔ سمجھے؟ ہم ہوتے یہاں پر ہیں اور کہیں گے کہ ہم فلاں جگہ پر ہیں اور ابا 1 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ آپ اپنے بچے کو فون کریں، پوچھے بیٹا کتنی دیر میں آ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کو آدھا گھنٹہ لگے گا، لیکن باپ کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ کہہ دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ بغل والی گلی میں ہوں، بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ میں کسی سے پوچھوں گا نہیں کہ کون کہتا ہے، لیکن سب کو معلوم ہے ایسا کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ضرور کرتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے بابو۔ اور ایک بات سمجھو، جب تم جھوٹ بولتے ہو نا تو جھوٹ تمہارے گناہ کو ایسے، تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے
جھوٹ جو ہے تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے۔ بھوسا سمجھتے ہیں نا، جو چارہ دیا جاتا ہے جانوروں کو، اگر اس کے اوپر آگ لگا کر کے پھینک دیا جائے تو کتنی تیز اس پہ آگ لگتی ہے۔ تو جب تم جھوٹ بولتے ہو تو اتنی تیزی سے تمہاری نیکیاں جل جاتی ہیں۔ تو اے میرے بھائیوں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، ہر اس کام سے بچیں جس میں شریعت نے آپ کو منع کیا ہے، اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اگر میرے کہنے میں، حدیث کے پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، کسی بات کو کسی کو سمجھانے میں کسی طریقے سے کوئی بھی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔